نور ہوتی ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کے رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پس اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس نے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقعہ نہیں ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھاتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق یہ حالت اس کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کی جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محرومی رہتی ہے۔ آئیے قضا نمازوں کے تعلق سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ نور العرفان میں یہ مضمون موجود ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے
جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور قضا نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور اس کا سزاوار ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، سورہ انعام، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان میں اگر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب قضا کرنے والوں کے ساتھ ایسی سخت سزائیں ہیں تو جو بد نصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ نماز پڑھی لیکن قضا کر کے پڑھی تو اس کی سزائیں کتنی سخت ہیں۔ نماز پڑھی لیکن سستی سے پڑھی تو اس کی کیا کیا سزائیں ہیں، کتنی وعیدیں ہیں۔ نماز پڑھی لیکن اس کے رکوع سجود پورے نہ کیے، صحیح طرح سنتیں اور فرائض اور واجبات یہ ان کا اہتمام الگ سے خشوع و خضوع کے ساتھ نہ کیا گیا، پڑھی لیکن خیال نہ کیا گیا خشوع و خضوع کا، تو اس کے حوالے سے تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ تو یہ اتنی سخت سزائیں، اور جو بد نصیب نماز پڑھتے ہی نہیں، جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے نعت خوانوں کو کہ جو نعت خواں میلاد کے دنوں میں سارا دن، یہ آج کل سردیوں کی محفل ہے نا، سردیوں میں میلاد شریف آتا ہے، سارا دن محفل میلاد میں جاتے ہیں، ظہر چھوٹ جاتی ہے، کوئی پتہ پرواہ نہیں ہوتی، خوب سجے دجے ہوتے ہیں اور محفل میں جناب جوش و جذبے سے اٹھ کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں کسی دوسری محفل میں چلے جاتے ہیں، نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں، وضو کا کوئی عطا پتہ نہیں، کھانے پینے کا بس جو کچھ مل رہا ہے ہڑپ پڑے ہیں، کھا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ صحیح عشاقان رسول بھی ہیں، صحیح نعت خواں بھی ہیں، الحمدللہ بہت سارے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، دل آزاریاں، بدنگاہیاں۔ حضور آپ میں کیا عرض کروں، ان کے موبائل اگر غلطی سے ہاتھ میں آ جائیں بعضوں کے نعت خوانوں کے، آپ یقین کریں شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، شرم سے مرے بندہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، ان کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کی جو نجی محافل ہوتی ہیں، ان کی خوشگبیاں اور ان کے استغفر اللہ میں کیا عرض کروں، قفل مدینہ لگانا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس معاف فرمائے۔ حضور نعت سیکھنا ایک بہت اچھا عمل ہے، آپ نعت خوانی سیکھیں، نعت خواں بنیں، لیکن خودہرا اہل سنت کو بدنام کرنے کا باعث نہ بنیں، اہل سنت کو بدنام نہ کریں۔ حضور کے عشاقان پہ لوگ نا جب ایسے تیسوں سے لوگوں کا ملنا ہوتا ہے نا، وہ پھر عشاقان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو دوسرے نعت خواں یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حضور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پہلے معافی مانگتا ہوں، مجھے بتائیے جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، جس کے سر پہ مکمل داڑھی نہیں ہے، جس کے جسم پر سادہ لباس نہیں ہے، حضور جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، دل آزاری، وعدہ خلافی جیسے گناہوں سے بچ نہیں سکتا جو بندہ، وہ کہاں کا نعت خواں ہے حضور؟ اس کو کیسے نعت خواں کہیں گے جس کا چہرہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہوا نہیں ہے نا، میری مراد یہ تھا، داڑھی نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے نعت خواں استغفر اللہ بعض دیکھے ہیں کہ وہ نا اپنے بھویں بناتے ہیں، یہ آئی بروز نہیں ہوتی، یہ بنواتے ہیں، کریمیں منہ پہ تھپتے ہیں اور باقاعدہ تیار ہوتے ہیں، جس طرح مطلب یہ دلہنیں تیار ہوتی ہیں نا بیوٹی پارلر پہ جا کے، یہ بیوٹی پارلر نہ بھی جائیں لیکن گھر میں باقاعدہ تیار ہوتے ہیں۔ میں حضور کیا عرض کروں مزید، بس یہ قفل مدینہ ہی بہتر ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، لیکن یقین کریں کہ حالات بہت برے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اچھا نعت خواں بننا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، سرکار کی نعت خوانی بھی کرنی ہے، ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار بھی کرنا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے الحمدللہ نعت خوانی بھی کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔